میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہماگیر دین ہے جو ہر میدان کے اندر اپنے ماننے والوں کو رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ اسلام نے کوئی میدان تشنا نہیں چھوڑا بلکہ ہر میدان میں اپنے ماننے والوں کو رہنمائیاں عطا فرمائی ہیں۔ جہاں اسلام نے عبادات سکھائی وہاں معاملات بھی سکھائے، جہاں اسلام نے ہمیں معاملات سکھائے وہاں ہمیں کاروباری اصول بھی بتلائے۔ اسلام نے جہاں ہمیں کاروباری اصول بتلائے وہاں اسلام نے ہمیں تمام تر حقوق العباد سے بھی آگاہ کیا۔ اسلام نے جہاں ہمیں خانگی اصول بتائے وہاں ہمیں ملکی اصول بھی بتائے۔ تو اسلام نے ہمیں ہر میدان کے اندر رہنمائی عطا فرمائی۔ عبادات بڑی ہیں لیکن نماز جیسی کوئی عبادت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات کو گویا یہاں پہ جمع کر دیا۔ اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے تمام تر مخلوقات اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ درخت اللہ کی مخلوق ہے، وہ حالت قیام میں ہے، اللہ کی ہر وقت عبادت میں ہے۔ اور چوپائے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے حالت رکوع میں ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور حشرات الارض جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے حالت سجدہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی عبادات کو اکٹھا کر کے اپنے ماننے والوں اور مسلمانوں کو نماز جیسی خوبصورت عبادت عطا فرما دی کہ جس میں قیام بھی ہے، جس میں رکوع بھی ہے، جس میں تشہد بھی ہے اور جس کے اندر سجدہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام تر عبادات جمع کر کے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ پھر اس نماز کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل اپنے غلاموں کو بتلایا، ایک ایک طریقہ بتایا، یہاں تک کہ صف بنانے کا طریقہ بھی میرے آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو سکھایا۔ بلکہ میں اس سے بھی آگے کی بات کروں گا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے تانا دیا تھا کہ تمہیں تمہارے محبوب علیہ السلام ہر چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ استنجے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے فخریہ کہا تھا، ہاں وہ ہمیں استنجے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ تم نے سارے قبلہ کی طرف رخ نہیں کرنا، قبلہ کی طرف تم نے پشت نہیں کرنی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر عمل امت کے سامنے بیان کیا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جو صف بنانے کے انداز، صف بنانے کے طریقے بتلائے، ان میں سے چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، الام تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربھا، صحابہ تم ویسے صفے کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے اپنے رب کے ہاں صفے بناتے ہیں، ویسے تم صفے کیوں نہیں بناتے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف تصف الملائکۃ عند ربھا، آقا فرشتے رب کے ہاں صفے کیسے بناتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، یتمون الصفوف الاولی ویتراسون فی الصف، نبی علیہ السلام فرمانے لگے فرشتے رب کے ہاں صفیں یوں بناتے ہیں کہ تب تک اگلی صف شروع نہیں ہوتی فرشتوں کی جب تک پہلی پوری نہیں ہو جاتی۔ اور دوسرا کمال فرشتوں کی صف کا یہ ہے کہ فرشتے جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے مل کے صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کی صفوں میں خلا نہیں ہوتا۔ اس لیے تم ویسی صفیں کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے رب کے ہاں صفیں بناتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے دو خصوصیات ان کی ذکر کی، ایک تو فرمایا پچھلی صفوں کا آغاز نہیں ہوتا جب تک اگلی صفیں مکمل نہ ہو جائے، اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بالکل جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اتم الصف المقدم اللہ مقدمہ ثم الذی یلی وما کان من نقص فلیکن فی الصف المؤخر۔ نبی علیہ السلام نے قانون کلی ذکر کر دیا کہ تم نے صف بنانی کیسے، امت کو پورا ایک قانون دے دیا۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تم اگلی صفوں کو مکمل کرو، ثم الذی یلی، پھر پہلی صف سے جو پچھلی صفیں ہیں ان کو مکمل کرو، فما کان من نقص، جو کمی رہ جائے گی فرمایا فلیکن فی الصف المؤخر، وہ آخری صف میں کمی رہے، اگلی صفیں جو ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہوں۔ یہ نہ ہو کہ پہلے صف میں بھی بندے کی جگہ باقی ہو، دوسرے میں بھی کسی کی جگہ رہ جائے، تیسری کے اندر بھی جگہ رہ جائے۔ فرمایا آگے سے پوری صفیں کرتے جاؤ، جو کمی رہ جائے گی وہ پیچھے جا کر نکل جائے گی، تو پیچھے کمی رہے اگلی صفوں کو مکمل کرو۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یلون الصفوف الاولی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ جو پہلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ جو پہلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، صفوں کو ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان پر رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وما من خطوۃ احب الی اللہ من خطوۃ یمشیها یصل بها صفا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس قدم سے زیادہ کوئی قدم پسند نہیں۔ کون سا قدم؟ فرمایا اس قدم سے زیادہ پسند کوئی قدم نہیں ہے جس قدم کے ذریعے وہ پہلی صف میں جا کھڑا ہوتا ہے۔ فرمایا وہ جو قدم چلتا ہے نا، وہ قدم اللہ کو بڑا پسند ہے کہ وہ پچھلی صفوں میں کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ قدم چند قدم چل کے مسجد میں تو آ گیا ہے، لیکن فرمایا اب مسجد میں پہنچ کے جو پہلی صف جانے کے لیے چند قدم اٹھائے گا نا، فرمایا وہ قدم رب کو بڑے محبوب ہیں، اس سے بڑھ کے کوئی قدم رب کو محبوب نہیں۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی میامن الصفوف، فرمایا جو پہلی صفوں میں دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحمت نازل کرتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں یہ بھی رہنمائی اپنے ماننے والوں کو دی، فرمایا اگر امام کی دائیں جانب لوگ بڑھ جائیں اور تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ امام کی جانب دائیں جانب کھڑے ہونے میں اجر زیادہ ہے، تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب دائیں جانب لوگ بڑھ جائیں، بائیں جانب لوگ تھوڑے ہوں، فرمایا تم بائیں جانب کھڑے ہوگے صف پورا کرنے کے لیے، اللہ تمہیں دوہرا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا تم نے صف کو بھی دیکھنا ہے کہ زیادہ لوگ کہاں پہ ہو گئے، اس لیے زیادہ لوگ جہاں پہ ہوں دوسری جانب جا کے کھڑے ہونا ہے تاکہ سب وہاں پہ سیدھی ہو جائے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا یوسبی صفوفنا، صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہماری صفوں کو سیدھا فرماتے، اذا قمنا الی الصلاۃ، جب ہم نماز کی جانب کھڑے ہوتے، فاذا استوینا کبر، جب ہم سیدھے ہو جاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر تکبیر کہتے۔ اور یہ انجام کیا ہوگا اگر کوئی صفوں کو سیدھا نہیں کرے گا؟ ابو داؤد کی اس حدیث پاک میں اس کا انجام ذکر کیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے لا یزال قوم، ہمیشہ قوم یتأخرون عن الصف الاول، پہلے صف سے پیچھے ہوتی رہے گی، پہلی صف سے پیچھے ہوتی رہے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حتی یؤخرہم اللہ فی النار، وہ پیچھے ہوتی رہے گی اللہ پیچھے کر کے انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے اس لیے پہلی صف میں کھڑے ہونے کی تم ترجیح دیا کرو، اگلی صفوں میں کھڑے ہونے کی کوشش کیا کرو۔ آپ باوضو کے گھر سے نکلے تھے، ارادہ یہ تھا میں صف اول میں کھڑا ہو کے نماز ادا کروں گا، آتے آپ کو 10ویں صف میں جگہ ملی تو اللہ پہلی صف کا اجر عطا کرے گا۔ تو کتنی اعلیٰ نیت تھی جو آپ گھر سے کر کے نکل پڑے کہ یار میں نے صف اول میں نماز ادا کرنی ہے۔ اس لیے صفوں کو سیدھا کرنا اور صفوں کے اندر جو خلل ہے اس خلل کو ختم کرنا، اور صفوں کے اندر جو کشادگی ہے اس کشادگی کو ختم کرنا، اور صفوں کو ملا کے کھڑے ہونا، صفوں کو سیدھا رکھنا، یہ ساری تعلیمات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والے غلاموں کو عطا فرمائی۔ اس لیے بندہ صفوں کو سیدھا رکھے گا، بلکہ ایک روایت میں یہ تو یہاں تک میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صفوں کو سیدھا کرو، اور میں جو صفوں کو ٹیڑھا کرے گا اللہ تمہارے دل ٹیڑھے کر دے گا، اس لیے صفوں کو تم سیدھا رکھا کرو۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی تاکید فرماتے ہیں، جیسا کہ آپ نے متعدد فرامین کے ذریعے جان لیا، کوشش کریں جب بھی مسجد میں آئیں پہلی صف میں بیٹھیں، اگر جگہ پر ہو جائے تو دوسری صف میں بیٹھیں، تو یوں گھر سے نیت لے کے چلیں گے اس کا بھی اللہ اجر عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان احادیث میں ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔